بہت سے اسرائیلی امریکی سفارتخانے کی یروشلم منتقلی، گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی خود مختاری اور اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور بحرین کے مابین حالیہ معاہدوں کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر خاص طور پر دائیں بازو کے لوگ صدر ٹرمپ کے دوبارہ دفتر سنبھالنے کی امید کر رہے ہیں۔ اگر صدر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ آگے بڑھے گا۔ پہلی مدت کے دوران اس بارے میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ اسرائیل اور عرب اور مسلم دنیا کے درمیان رابطے بڑھانے کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، جس کی ایک مثال متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ حالیہ معاہدہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب فلسطینی اور بائیں بازو کے اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ اب صدر ٹرمپ کو جانا ہوگا۔ بحیثیت فلسطینی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کی وجہ سے گزشتہ 4 برسوں میں جو کچھ ہوا، سب کچھ میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ جو بائیڈن ایک دم سے سب کچھ بدل دیں گے اور امریکہ کو درست سمت لے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں کم از کم یہ سب تو رک جائے گا۔ وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سمیت بہت سے اسرائیلیوں نے سابق صدر براک اوباما کے دور میں طے پانے والے ایران جوہری معاہدے کی شدید مخالفت کی تھی۔ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی اس معاہدے سے دستبرداری پر تعریف کرتے ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ جو بائیڈن اوباما انتظامیہ کی ڈگر پر واپس جا سکتے ہیں۔ اوباما کے نائب صدر ہونے کے ناطے جو بائیڈن ایران جوہری معاہدے اور مشرق وسطیٰ کی دیگر امریکی پالیسیوں سے وابستہ رہے ہیں، جنہیں کچھ لوگ اسرائیل کے مخالف سمجھتے ہیں۔ Israeli government, the Prime Minister in particular, and also the Israeli public. اسرائیلی حکومت، خاص طور پر وزیر اعظم اور اسرائیلی عوام، جو بائیڈن کی ممکنہ فتح پر 2 وجوہات کی بنا پر بہت تحفظات رکھتے ہیں۔ ایک، بائیڈن کا اوباما انتظامیہ میں خدمات سر انجام دینا ہے۔ دوسرا، اسرائیلی سمجھتے ہیں اوباما انتظامیہ کی اسرائیل اور ایران اور فلسطین اسرائیل تنازع کے بارے میں طرز عمل اور پالیسیاں ان کے لیے تباہی تھی۔ Palestinian-Israeli conflict and other issues to be a disaster. تاہم بعض دیگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن انتظامیہ دونوں ہی عام طور پر اسرائیل کی حامی رہی ہیں۔ ان کے مطابق بائیڈن کی فتح سے اسرائیل فلسطین امن عمل کو بحال کیا جا سکتا ہے، جو کہ دونوں کے مفاد میں ہوگا۔ جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی کی فتح کا اسرائیل اور خطے کے لیے کیا معنی ہوگا؟ شاید اس کا مطلب ایک ایسے امن عمل میں واپس جانا ہے جس میں محض ایک پارٹی اور امریکہ ہی شامل نہیں ہوگا، بلکہ دونوں فریق شامل ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے شروع کردہ بقول ان کے صدی کے بہترین معاہدے کی تکرار سنیں گے۔ اور ایسے میں جب امریکی انتخابات خطے کے لیے اہم ہیں، زیادہ تر اسرائیلی اپنی حکومت کی بدعنوانیوں اور کووڈ-19 سے نمٹنے میں اس کی ناکامی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔